اس آدمی کی بات سن کر ویرا فوراً اپنے کمرے میں گیا۔ مرجان گھبرا کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ ویرا نے بستر کے نیچے سے اپنا ریوالور نکالا اور باہر جانے لگا۔ جب اس کی نظر مرجان پر پڑی جو سہمی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بادشاہ، ویرا مرجان کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم اپنی ماں کے گھر جاؤ مرجان، اور ان کے ساتھ ہی رہنا۔ ویرا نے اسے حکم دیا تو مرجان نے انکار میں سر ہلانے لگی۔ جو کہا ہے کرو مرجان، ویرا نے سختی سے کہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔ اسے لے کر یعقوب بھان کے گھر جاؤ اور ان سب کے ساتھ ہی رہنا۔ میری بیوی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے۔ ویرا کے حکم پر اس آدمی نے ہاں میں سر ہلایا۔ ویرا نے مرجان کا ہاتھ چھوڑا لیکن وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ میرے ساتھ چلیے بادشاہ، مرجان نے روتے ہوئے کہا۔ ویرا نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں ان آنسو کو دیکھا۔ میں آ جاؤں گا تمہارے پاس، فکر مت کرو، لیکن ان فوجیوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد۔ اتنا کہہ کر ویرا وہاں سے چلا گیا اور وہ آدمی مرجان کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن مرجان کی نظریں ویرا پر تھی۔ نہ جانے کہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس نے اسے جانے دیا تو وہ اسے کھو دے گی۔ وہ آدمی مرجان کو اس کے گھر والوں کے پاس لے آیا جو ڈرے سہمے سے گھر میں بیٹھے تھے۔ مرجان کو دیکھ کر الماس تڑپ کر اس کے پاس آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس آدمی نے دروازہ بند کیا اور بندوق پکڑ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر سے گولیوں کی آوازیں آنے لگی تھی اور گل ان آوازوں سے ڈرتی دلاور سے لپٹ رہی تھی جیسے اس کے اندر ہی چھپ جائے گی۔ وہ ہمیں مار دیں گے کیا لالا؟ گل نے روتے ہوئے دلاور سے پوچھا جو خود بھی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرو مت گل، کچھ نہیں ہوگا، دلاور نے اسے سمجھایا۔ نہیں لالا، آپ نے کہا تھا یہ فوجی بہت ظالم ہوتے ہیں، ہمیں مار دیں گے۔ گل نے اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ مرجان الماس سے لپٹی بیٹھی تھی۔ اسے خود کا کوئی خوف نہیں تھا مگر فکر تھی تو صرف ویرا کی۔ ہر چلنے والی گولی پر اس کا دل دہل اٹھتا تھا کہ کہیں یہ گولی اس کے شوہر پر تو نہیں چلی۔ اب انہی قدموں کی چاپ اپنے گھر کے قریب آتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ پھر کسی نے دروازہ زور سے پیٹا۔ جو بھی ہے دروازہ کھولو اور خود کو سرنڈر کر دو۔ ایک روبدار آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ گل سہم کا دلاور کے بازو سے مزید مضبوطی سے چپک گئی تھی۔ الماس نے مرجان کو سختی سے ہودھ میں بھیجا تھا جبکہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا آدمی اپنی بندوق دروازے کی جانب کر چکا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ لوگ اتنی آسانی سے بات مان لیتے ہیں؟ توڑو دروازہ۔ ایک آدمی کی سنجیدہ سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ یس کیپٹن، دو آدمیوں نے ایک ساتھ کہا۔ دروازے کو زور زور سے دھکیلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ ٹوٹ کر زمین پر گرا تو اندر کھڑے آدمی نے آنے والے فوجیوں پر گولی چلائی جو سامنے موجود فوجی کے بازو میں لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باقیوں کو مارتا ایک گولی اس کا سینہ چیر گئی اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ یہ دیکھا گل کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکلی تھی۔ ایک فوجی گھر میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں کا جائزہ لیا۔ یہاں 3 عورتیں اور ایک لڑکا ہے کیپٹن، اس نے بندوق ان سب کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ ایک دوسرا آدمی گھر میں داخل ہوا، کلین شیو اور چھوٹے چھوٹے بالوں والا، آرمی یونیفارم میں ملبوس۔ وہ 24 سال آدمی کافی خوش شکل تھا۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لے کر بندوق تھامے سپاہی کو گھورا۔ بندوق نیچے کرو، سمجھ نہیں آ رہا، وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اپنے کیپٹن کے حکم پر وہ بندوق نیچے کر چکا تھا۔ اس نے سب کی جانب دیکھا۔ آپ ڈریے مت، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کو یہاں سے آزاد کروا کر محفوظ جگہ پہنچا دیں گے۔ اس کیپٹن نے اتنا کہہ کر سپاہی کو اشارہ کیا تو وہ دلاور کے پاس گیا اسے پکڑ کر، لیکن گل دلاور کے بازو سے دور نہیں ہوئی تھی۔ نہیں لالا، چھوڑو میرے لالا کو، گل نے روتے ہوئے کہا جبکہ دوسرا سپاہی مرجان اور الماس کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈرو نہیں آپ، میں نے کہا نا، اگر آپ کچھ غلط نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیپٹن نے گل سے کہا، لیکن اس نے دلاور کا بازو نہیں چھوڑا۔ آخرکار وہ خود اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر دلاور سے دور کیا۔ نہیں، چھوڑو مجھے، لالا بچاؤ بچاؤ، گل نے روتے ہوئے چلانا شروع کر دیا اور کیپٹن کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ بس چپ، آواز نہ آئے اب تمہاری، کیپٹن نے غصے سے کہا تو گل فوراً چپ ہو گئی اور سہم کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیپٹن نے ایک نظر اس سرخ سفید چہرے اور نیلی آنکھوں والی معصوم حسن کو دیکھ کر نظریں پھیر لی۔ وہ لڑکی مشکل سے 15 سال کی تھی۔ کیپٹن نے غصے سے کہا تو گل خوف سے سانس تک لینا بھول گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا گل کا سر چکرایا اور وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ گل، دلاور نے پریشانی سے اسے دیکھا، تڑپ کر اس کی جانب جانا چاہا لیکن فوجی نے اسے آزاد نہیں کیا۔ چھوڑو میری بہن کو،
دلاور نے کیپٹن کو گھور کر کہا تو کیپٹن نے گہرا سانس لیا اور اس لڑکی کا نازک وجود اپنے باہوں میں اٹھا لیا۔ باقی سپاہیوں تک پہنچاؤ انہیں، پھر جہاں کے باقی لوگوں کو بھی آزادی دلواتے ہیں۔ اتنا کہہ کے کیپٹن نے سپاہی کو چلنے کا کہا تو وہ سب کو لے کر گاؤں سے باہر جانے لگے، لیکن مرجان نہیں جانا چاہتی تھی۔ نہیں، اسے اپنے شوہر کے پاس جانا تھا۔ خوف سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ مرجان نے اس آدمی کو دیکھا جس کی گرفت میں وہ تھی۔ اس کے بازو سے گولی لگنے کی وجہ سے خون بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ کھلے میدان میں پہنچے، مرجان نے پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑایا، وہاں سے بھاگنے لگی۔ رک جاؤ لڑکی! ایک روبدار آواز مرجان کے کانوں سے ٹکرائی، لیکن وہ رکی نہیں۔ اسے اپنے بادشاہ کے پاس جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سپاہی کچھ کر پاتے، مرجان ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مرجان بے چینی سے جہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اسے ہر طرف سے صرف فوجی نظر آ رہے تھے جو وہاں آگے اور دو اور بچوں کو وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ اچانک گلوں کی آواز مرجان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس طرف بھاگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لوگ ویرا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن اگر وہ اسے مارنا چاہتے تھے تو مرجان بھی اس کے ساتھ مرے گی۔ ویرا غصے کے عالم میں وہاں آیا جہاں سب آدمی جمع تھے۔ ویرا نے ایک تائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ راگا اور کال کہاں ہے؟ ویرا کے سوال پر سامنے سر جھکا لیا۔ کال تو کافی دنوں سے غائب ہے ویرا، وہ راگا سرتار کو بھی صبح سے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی کے بتانے پر ویرا نے گہرا سانس لیا اور سب آدمیوں کی جانب دیکھا۔ ان فوجیوں میں اتنی جرأت آ گئی کہ یہ ہم پر حملہ کرے، ہمارے گڑھوں پر حملہ کرے، انہیں اس غلطی کی سزا ملے گی۔ ویرا کے چلا کر کہنے پر سب نے اس بات میں صلاح ہے، ان سب کا وہ انجام کر کے بھیجیں گے کہ پھر سے فوج ہمارے سامنے اپنے سپاہی بھیجنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گی۔ ویرا کے دربار سب نے اپنی بندوق اونچی کر کے لبیک کہا اور حملے کی تیاری کرنے لگے۔ تبھی راگا وہاں پر آیا تو ویرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہاں تھے تم راگا؟ ان آرمی والوں میں اتنی جرأت آ گئی کہ ہم پر یہاں حملہ کر دیا، لیکن فکر مت کرو، یہ غلطی ان کی آخری غلطی بنا دیں گے۔ ویرا نے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ میں بھی انہی کا جائزہ لینے گیا تھا ویرا، وہ تعداد میں ہم سے زیادہ ہے، اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان پر پہلے حملہ کریں۔ راگا کی بات سے متفق ہو کر ویرا نے اس بات میں صلاح ہے، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب کو ساتھ لو، آدھے آدمی ان کے شمال سے حملہ کرو اور ویرا تم اور میں جنوب سے ان پر حملہ کریں گے۔ ویرا نے اس بات میں صلاح اور آدمی کو جانے کا اشارہ کیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم میں کون سا ایسا جاسوس ہے جس نے فوج کو ہمارا ٹھکانہ بتایا، اگر پتہ چل گیا نہ راگا تو وہ موت مانگے گا اور اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ ویرا نے راگا کے ساتھ چلتے ہوئے غصے سے مٹھیاں بھیج کر کہا۔ سب کے آدھے آدمی ان کے پیچھے آ رہے تھے اور باقی دوسری جانب جا چکے تھے۔ اچانک ہی راگا ایک جگہ پہنچ کر رک گیا تو ویرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا راگا؟ کچھ نہیں ویرا، تمہیں بس یہ بتانا تھا کہ وہ جاسوس میں ہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویرا راگا کی بات کا مطلب سمجھتا، گھاس اور درختوں کے پیچھے چھپے فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا اور سب دہشت گردوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ سب کو یا تو مار چکے تھے یا حراست میں لے چکے تھے۔ ویرا نے حیرت سے ارد گرد ایک نظر دیکھا اور اپنی بندوق فوراً راگا پر تان لی۔ غدار! ویرا نے گولی چلائی، لیکن راگا عین وقت پر جھکا اپنے آپ کو اس گولی سے بچا چکا تھا۔ پھر خود فوراً آگے بڑھا اور ایک ٹانگ ویرا کے بازو پر مار کر اس کی بندوق کو گرایا۔ ویرا نے اپنا ہاتھ بہت زور سے راگا کے کال پر مارنا چاہا، لیکن راگا اس سے بھی بچتا ویرا کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ مار کر اسے زمین پر گرا کے اور اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ نہیں ویرا، میں غدار نہیں ہوں، بلکہ غدار تو تم ہو جو خود پر ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے وطن سے ہی غدار ہو گیا، لیکن اس کا غداری کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے ویرا۔ معصوموں کی جان لے کر تمہارے گھر والوں کی روح کو سکون نہیں ملا ویرا، انہیں تکلیف ہوئی۔ اپنے گھر والوں کے ذکر پر ویرا غم اور غصے کی کیفیت سے چلائے اور راگا کی پکڑ سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑ بہت مضبوط تھی۔ ہاں ویرا، اپنے بیٹے کو قاتل بنا دیکھ وہ انصاف پسند آدمی بہت دکھی ہوا ہوگا۔ ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ دوست، انصاف کی تلاش میں تم نے غلط راہ چنی۔ راگا نے ویرا کے کان میں کہا، لیکن ویرا کی مزاحمت ترک نہیں ہوئی۔ نہیں چھوڑوں گا کسی کو، نہ ان خاموش تماشائی بن کا منہ دیکھنے والوں کو اور نہ ہی زندگی کا سودا کرنے والوں کو۔ ویرا راگا کی گرفت میں پھڑ پھڑاتے غصے سے چلائے گا، وہ غصے اس پر حاوی ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ کوئی بے قابو جانور لگ رہا تھا جسے سنبھالنا راگا کے لیے بھی مشکل تھا۔ عبداللہ!
مرجان کی آواز پر ویرا جدوجہد کرنا بند ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر مرجان کو دیکھا جو ایک سپاہی کی گرفت میں پھول پھول کر رو رہی تھی۔ ویرا بس مردہ آنکھوں سے اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لو عبداللہ، اور کسی کے لیے نہ صرف مرجان کے لیے مر جائے گی وہ تمہاری لاش دے کر۔ راگا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو 2 آنسو ویرا کی آنکھوں میں بہہ کر اس کے گال پر گرے۔ وہ چاہتا تو سب سے لڑتے لڑتے خود کو فنا کر دیتا، لیکن اس کا کیا کر سکتا جو روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے نزول سے ایسا لگ رہا تھا کہ ویرا کے سینے سے نکلنے والی آخری سانس اس کی موت ہوگی۔ جانتا ہوں جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، اس ظلم نے تمہیں ظالم بنا دیا دوست، ان ظالموں سے بھی زیادہ ظالم۔ تو کیا فرق رہا ان میں اور تم میں؟ راگا نے انتہائی نرم لہجے میں کہا تو ویرا نے اس کے بازو چھوڑ دی اور اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر سسک سسک کر رو دیا۔ راگا نے فوجی کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ویرا کو زنجیریں پہنائی اور اسے بکھرے شخص کو اپنے ساتھ لے گیا، جبکہ مرجان مردہ آنکھوں سے ویرا کو خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ ویرا کو ایک گاڑی میں ڈال چکے تھے۔ جب مرجان میں حرکت آئی اس نے اپنا آپ چھڑوایا اور ویرا کی جانب بھاگنے لگی۔ باچا نہیں، چھوڑو میرے باچا کو، مرجان روتے ہوئے چلا۔ اس سے پہلے کہ وہ ویرا تک پہنچے راگا نے اسے پکڑ کر اس کے قریب جانے سے روکا۔ نہیں باچا، راگا لالا، مجھے ان کے پاس جانا ہے، جو سزا انہیں دے گا مجھے بھی دے دینا، بس مجھے ان کے پاس جانا ہے، مرجان نے سسک کر روتے ہوئے کہا، جبکہ فوجی ویرا کی گاڑی کا دروازہ بند کر چکے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے جانے لگی تو مرجان نے تڑپ کر راگا کی گرفت سے نکلنا چاہا۔ نہیں مرجان نہیں، بھروسہ کرو مجھ پر، پلیز اپنا بڑا بھائی سمجھ کر بھروسہ کر لو مجھ پر، راگا نے اسے چھوڑے بغیر کہا تو مرجان گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ تو یہ بہن آپ کو بتا دیتی ہے لالا مر جائے گا، وہ اپنے باچا کے بغیر مر جائے گا، مرجان نے زار و قطار ہوتے ہوئے کہا، اور راگا بے بسی سے نام آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن وہ اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اس کی اور اپنی زندگی میں یہ کانٹے ویرا نے خود بچھائے تھے۔ مرجان مردہ حالت میں ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ الماس اس کے پاس بیٹھی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے لیکن اتنے دنوں سے مرجان ایک لفظ نہیں بولا تھا، بس یوں ہی ایک جگہ پر بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ الماس اس کی پریشانی میں گلتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ آرمی کے کیمپ میں موجود تھے جہاں انہیں سب گاؤں والوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ان سب کے تحقیقات تک انہیں یہیں رکھا جانا تھا اور اس کے بعد وہ فوج کی طرف سے آزاد تھے، لیکن وہ سب آزاد ہو کر جاتے ہوئے کہاں ان کے سہارے ان کے آدمی یا تو مارے جا چکے تھے یا جیل میں قید تھے۔ گناہ تو انہوں آدمیوں نے کیا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آزادی کے باوجود سزا ان کی عورتوں اور بچوں نے بھگتنی تھی۔ چند سپاہی ان کے لیے کھانا لے کر آئے تو دلاور اٹھا اور کھانا لا کر الماس کو دیا۔ الماس نے نوالا توڑ کر مرجان کے ہونٹوں کی جانب کیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ الماس نے بے بسی سے دلاور اور گل کو دیکھا اور سسک سسک کر رو دی۔ ایسا مت کر مرجان، مت کر خود کو جو ختم، مر جائے گی تو ایسے تھوڑا تو رحم کر خود پر۔ الماس نے روتے ہوئے کہا، لیکن مرجان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا تھا۔ اس نے تو کوئی جواب بھی نہیں تھا۔ تبھی ایک آرمی افسر اس کیمپ میں داخل ہوا اور سب لوگوں پر نظریں دوڑانے لگا۔ ان 4 کو میرے ساتھ بھیجو، اس افسر نے مرجان اور اس کے گھر والوں کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ بٹ کیپٹن امان، ابھی تو سب کی تحقیق چل رہی ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں چھوڑا جانا تھا۔ سپاہی نے خود کو دیا جانے والا حکم کیپٹن امان کو بتایا تو امان کہ اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر سپاہی کے سامنے کیا۔ جنرل شہید کا آرڈر ہے۔ سپاہی نے اسپاٹ میں سر ہلایا اور الماس کے پاس آیا۔ امان چلیے، آپ 4 کو آزاد کیا جا رہا ہے۔ وہ سپاہی جانتا تھا کہ الماس کو اردو نہیں آتی، اس لیے اس نے یہ بات پشتو میں کہی تھی۔ الماس نے حیرت سے اس سپاہی کی جانب دیکھا۔ آزاد؟ لیکن ہم آزاد ہو کر جائیں گے کہاں؟ ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے الماس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ امان نے سپاہی کے پاس آ کر پوچھا تو سپاہی نے الماس کی بات اسے بتائی۔ انہیں کہو وہ اس ملک کے باشندے ہیں، یہ پورا ملک ان کا گھر ہے، ہم سب ان کا سہارا ہیں، ان کے مردوں کے گناہوں کی سزا انہیں نہیں دی جائے گی۔ سپاہی نے امان کی بات الماس کو بتائی تو انہوں نے حیرت سے امان کو دیکھا جو آرمی یونیفارم میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ وہی کیپٹن جو اس دن انہیں ان کے گھر سے لے کر گیا تھا۔ اب چلیے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ گھر؟ دلاور نے حیرت سے پوچھا تو امان نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ الماس نے مرجان کو سہارا دے کر کھڑا کیا کہ اسے کیمپ سے باہر لے جانے لگی۔
دلاور نے گل کا ہاتھ پکڑا جو سہم کا امان کو دیکھتے ہوئے دلاور کے بازو سے چپکی تھی۔ یہ مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ امان کے سوال پر دلاور مسکرا دیا۔ یہ آپ سے نہیں، آپ کی وردی سے ڈرتا ہے۔ دلاور کی بات پر امان کے ماتھے پر بال آئے تھے۔ مطلب اسے فوجیوں سے ڈر لگتا ہے؟ دلاور نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ لگایا تو امان نے مسکرا دیا۔ اس نے ایک نظر نیلی آنکھوں والی اس گلابی سی گڑیا کو دیکھا۔ امان نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔